السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہیلو گائز، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ جب کسی عورت کو حمل ہوتا ہے اور اس کا 8واں مہینہ چل رہا ہوتا ہے تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ 8ویں مہینے میں بھی بچے کی ڈلیوری ہو جاتی ہے، اور اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جس کے 8 مہینے پورے نہ ہوں، اکثر دیکھا گیا ہے کہ وہ بچہ جو ہے وہ زندہ نہیں رہتا ہے یا مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ بالکل جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے، مختلف بیماریوں کا شکار ہوتا ہے۔ کبھی اس کا رنگ جو ہے نیلا ہو جاتا ہے، کبھی پیلا ہو جاتا ہے، اور کبھی اس کی پسلی جو ہے وہ چلنا شروع ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ یہی دیکھنے میں آیا ہے کہ 8 مہینے کا جو بچہ ہے وہ زندہ نہیں رہتا ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ 8ویں مہینے میں اگر کسی عورت کو 8واں ماہ چل رہا ہے تو وہ کون سی خوراک جو ہے یوز کرے، کون سا فروٹ جو ہے اسے کھانا چاہیے، تاکہ اس کا جو 8واں مہینہ ہے اس کی مکمل جو کیئر ہے وہ بھی ہو سکے، اور 8واں مہینہ جو ہے وہ بھی مکمل ہو جائے، اور 9ویں مہینے میں یا اینڈ میں بچے کی جو ہے وہ ولادت ہو یا پیدائش ہو۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، بہت سی عورتیں ہوتی ہیں جو کہ فاسٹ فوڈ کا بہت زیادہ استعمال کرتی ہیں، گرم چیزوں کا، تلی ہوئی چیزوں کا بہت زیادہ استعمال کرتی ہیں۔ تو فاسٹ فوڈ کا جو استعمال ہے، خاص طور پر ڈرنکس جو ہے، اس کا استعمال 8ویں مہینے میں نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی بھی ڈرنکس ہو سکتا ہے، وہ استعمال آپ کو نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھنے میں آیا ہے بہت سی عورتیں جو ہے وہ گھر میں نیوڈلز سیویاں وغیرہ نیوڈلز کا بہت کثرت سے استعمال کرتی ہیں۔ جیسے بہت سی جو عورتیں ہوتی تھیں جو اپنی جن کو حمل ہوتا تھا، ان کو دیسی گھی میں نیوڈلز بنا کے دیتی تھیں تاکہ ان کے جسم میں طاقت آئے، تو بچہ جو ہے وہ آسانی سے پیدا ہو۔ لیکن ڈاکٹر اور ماہرین کا جو تجربہ ہے اور تجزیہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو 8واں مہینہ ہوتا ہے، اس میں نیوڈلز، گھی وغیرہ کا استعمال جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سی عورتیں جو سب سے زیادہ گرم چیزیں، جس میں سے گرم کھانے ہیں، گوشت کا بہت زیادہ استعمال کرنا شروع کر دیتی ہیں، تاکہ ہم اینڈ ہونے والا ہوتا ہے، بچہ ہونے والا ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں ہم کمزور ہیں، تو جتنا ہو سکے ہم گوشت کا استعمال کریں، چربی کا استعمال زیادہ کرتی ہیں، جس سے بلڈ پریشر کا پرابلم جو ہے وہ بہت زیادہ دیکھنے میں آتا ہے۔ کبھی بلڈ پریشر بہت اپ ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی بلڈ پریشر لو بھی ہو جاتا ہے۔ تو اس صورت میں بھی گوشت کا جو استعمال ہے وہ بالکل کم کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ کون سا پھل وہ آپ استعمال کرنا چاہیے، وہ ہے سیب جو ہے وہ آپ صبح نہار منہ ایک سیب اس کو ہاف بنا لیں، ہاف صبح کھا لیں، ہاف شام کھا لیں۔ اور اگر آپ نے دودھ کا استعمال کرنا ہے تو دودھ وہ استعمال کرنا چاہیے جو بھیڑ اور بکری کا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس میں ایک اور طاقتور وٹامن ہوتا ہے جو 8ویں مہینے کی عورت ہوتی ہے حمل والی، اس کے لیے یہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ تو آپ گائے اور بھینس کا جو دودھ ہے وہ استعمال کریں، اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ جو کچی سبزی ہوتی ہیں اس کا استعمال زیادہ سے زیادہ کیا کریں، جس میں سے سلاد ہے، جو کھیرے کا سلاد ہے، گاجر کا استعمال کریں، اور کوشش کیا کریں کہ گوشت وغیرہ کھانے کی بجائے آپ گھر میں پکی ہوئی سبزیوں کا استعمال زیادہ کریں۔ اگر آپ سبزیوں کا استعمال کریں گے تو سبزیوں سے یہ ہوگا کہ آپ تندرست و توانا رہیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا بہت چلنا بھی چاہیے آپ کو، تھوڑا سا سفر کرنا چاہیے، اور زیادہ بھی نہیں کرنا چاہیے تاکہ آپ کا سانس وہ پھول جائے، ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اور وزن والی چیز یا بیٹھتے ہوئے وزن والی چیز کو اٹھانا نہیں چاہیے، کیونکہ وزن والی چیز اٹھائیں گے تو آپ کا یہ بچہ جو آپ کے پیٹ میں، اس کو بھی
تکلیف ہو سکتی ہے اور آپ کے پیٹ میں بھی درد وغیرہ ہو سکتا ہے۔ تو آپ وہ چیز استعمال کریں جس سے بہت زیادہ آپ کو طاقت جو ہے وہ نہ آئے، جیسے آئرن وغیرہ والی چیزیں۔ بعض اوقات عورتیں جو ہے طاقتور چیزیں استعمال کرتی ہیں، جیسے آئرن کی ٹیبلٹ ہوتی ہیں اور ملٹی وٹامن کی جو ٹیبلٹ رہتی ہیں وہ 8ویں مہینے میں استعمال شروع کر دیتی ہیں، جس سے بہت زیادہ ہیوی طاقت جب ہو جاتی ہے پاور، تو بلڈ جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، تو وہ بچے کے لیے اور ماں کے لیے بھی نقصان دہ ہوتا ہے۔ جب 8ویں مہینے کا بچہ 8واں مہینہ مکمل نہیں ہوتا ہے تو بچے کی پیدائش ہو جاتی ہے، بچے کی ولادت ہوتی ہے، تو یہ ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ زندہ نہیں رہتا۔ اور اکثر جو ہے لوگ یا ڈاکٹر ماہرین کہتے ہیں کہ جب بچہ 8 مہینے کا یعنی 8واں مہینہ مکمل ہو جائے اور اس کے بعد پھر اس کی ولادت ہو تو وہ بچہ زندہ رہتا ہے۔ تو یہ کیئر ٹپس تھی جو 8 منتھ پریگنینسی کیئر ٹپس ہے، یعنی آپ جو ہے زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ آپ جب کوئی انڈا وغیرہ کھائیں تو انڈا جو ہے وہ ابلا ہوا کھانا چاہیے، اس میں سے صرف آپ جو ہے زردی جو ہے اس کا استعمال کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ پتوں والی سبزیوں کا استعمال کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے دودھ جو ہے وہ ہمیشہ کوشش کریں کہ ابلا ہوا پینا چاہیے۔ اور جو چیز نہیں آپ نے کھانی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے چائے یعنی کافی کا استعمال نہیں کرنا ہے، اس میں کیفین ہوتی ہے، اس کافی کا استعمال جو ہے وہ آپ نہ کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ چاکلیٹ بہت سی عورتیں کھاتی ہیں، چاکلیٹ اس میں بھی کیفین ہوتا ہے، یعنی وہ بھی استعمال جب عورتیں کرتی ہیں وہ سمجھتی ہیں کہ شاید ہمارے لیے یہ بہت مفید ہے، لیکن وہ بھی جو ہے فائدہ مند نہیں ہوتی، اس میں کیفین وغیرہ ہوتا ہے۔ تو چاکلیٹ کا استعمال بھی نہیں کرنا چاہیے، کافی کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ بہت زیادہ میٹھے والی چیز جو ہے اس کا استعمال نہ کریں، اور جس میں کیفین وغیرہ پائی جائے وہ چیزیں بھی آپ استعمال نہ کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے پانی جو ہے اس کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، دودھ جو ہے وہ ہمیشہ ابلا ہوا استعمال کریں، یعنی جوش دے کر وہ استعمال کریں، یعنی جب جس طرح چائے میں تیار کی جاتی ہے تو اس کو جوش دیا جاتا ہے، جب وہ ابل جائے اس کو آپ جو ہے بوائل دودھ جو ہے اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ تو یہ بہت ہی ٹپس اچھی تھیں، یعنی بہت سی عورتیں جو ہیں اپنی 8 منتھ میں جب جاتی ہیں تو وہ خیال نہیں رکھتی ہیں، تو بعد میں ان کا جو خمیازہ ہے، نقصان ہے، وہ بھگتنا پڑتا ہے۔ تو لاپرواہی جو اینڈ والا یہ 8واں مہینہ ہوتا ہے یہ بہت ہی احتیاط والا مہینہ ہوتا ہے، اس میں احتیاط بہت ضروری ہوتی ہے، اگر احتیاط نہیں کریں گے تو بہت نقصان ہوگا۔